اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ملک اس وقت مشکلات کا شکار ہے، حکومت میں بھی افراتفری ہے اور اپوزیشن میں اس سے بھی زیادہ افراتفری۔ اداروں کا رخ کدھر ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ عدالتیں، احتساب عدالتیں اور ہمارے مہربان قومی سلامتی کے ادارے، اتنا شور شرابہ ہے کہ ہر آدمی کنفیوز ہے۔ تازہ مری کا حادثہ ہوا ہے جس میں بڑی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ انتظامیہ کی نااہلی، کوئی ابھی تک قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ ضلع بن رہا ہے، وہاں کوئی اے سی بیٹھ رہا ہے، وہاں ڈپٹی کمشنر بیٹھ رہا ہے۔ ہم ہمیشہ بعد از مرگ واویلا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 2 سال ہو گئے ہیں ڈینگی اپنے کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے، اور بڑوں نے ماسک پہن کے ایسے منہ چھپائے ہوتے ہیں جیسے کوئی چور منہ چھپا کر نکلتا ہے۔ بڑے بڑے جتنے ہیں عام جگہوں پہ پھرتے پھرتے ایسے بھی پھر رہے ہیں، لیکن جب لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، کیمروں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ماسک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے ماسک ہی چڑھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے انہیں کچھ نظر بھی نہیں آتا، کچھ سنائی بھی نہیں دیتا۔ زرداری کو آپ دیکھ لیں، مراد شاہ کو دیکھ لیں، ادھر یہاں وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے بہت سارے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ توسے شریف کا ہے، ویسے کہتے ہیں کہ دور دراز علاقہ ہے لیکن اس کا بھی ماشاءاللہ ماسک جو ہے ہر وقت تصویر میں تو موجود ہے، ویڈیو میں موجود ہے۔ 2 سال یہ کرونا سے لڑتے رہے ہیں، پھر ڈینگی آ گیا، ڈینگی سے لڑتے رہے ہیں، پھر جگہ جگہ کئی مسئلے مسائل ہیں عوام کے، کبھی اساتذہ کو دھرنا دے رہے ہیں، کبھی کوئی ڈاکٹر دھرنا دے رہے ہیں، کبھی کوئی معذور لوگ دھرنا دے رہے ہیں، کبھی کسان دھرنا دے رہے ہیں، اب جماعت اسلامی دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ نعرہ جمہوریت کا ہے لیکن جمہوریت کہیں کسی کو نظر نہیں آتی۔ جمہوریت یہ ہے کہ کسی کی بات ہی نہ مانی جائے، کسی کی بات سنی نہ جائے۔ سندھ میں تمام اپوزیشن جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ یہ جو بلدیاتی قانون لایا جا رہا ہے، ایکٹ لایا جا رہا ہے، اس سے عوام کے حقوق مزید چھن جائیں گے۔ یہ تکلف کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے بلدیاتی الیکشن کا؟ صاف جواب دے دیں سپریم کورٹ کو، ہم نہیں کرواتے، ابھی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ لیکن یہ ہمت نہیں ہے کہ ایسا کر سکیں، اس لیے بلدیاتی انتخابات کا ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہی رہے، نیچے کسی کو، دوسرے بندے کو، ایک گھر کے، ایک فیملی کے باہر اقتدار نہ کسی کو منتقل ہو۔ یہ فیملیوں میں اقتدار رکھنے والا شوق اور اسے جمہوریت کا نام دینا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ڈرامہ اور عوام کے ساتھ دھوکہ، فراڈ نہیں ہو سکتا۔ اور عوام بھی سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے بلدیاتی انتخاب ہم نے خیبر پختونخوا کے تو سنے ہی ہیں، سندھ والے سندھ کے دیکھیں گے، اور ہم پنجاب والے پنجاب کے انتخابات دیکھیں گے۔ انتخابات پیچھے بھی بلدیاتی ہوئے، ان کو کوئی اقتدار بیچاروں کو نہیں ملا۔ وہ 2-3 سال میرا خیال کھجل خراب ہو کہ جو پیسے انہوں نے لگائے تھے وہ بھی کسی کے پورے نہیں ہوئے، اور یہ پھر تیار بیٹھے پیسے والے چودھری ایک ایک حلقے کے لیے، یونین کونسل کے ناظم کے لیے کروڑوں روپیہ لے کے بیٹھے ہوئے۔ ویسے ان سے اگر آپ کبھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کہہ دیں تو یہ کہیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ دین کے لیے خرچ کرنے کا کہہ دیں، دینی مدارس اہل سنت کے خاص کر کے ان کا جو حال ہے، اساتذہ کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، لنگر خانے تقریباً بیچارے مقروض ہیں، بہت سارے مدارس کوئی ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کر کے چلا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا جو پیسے والا ہے سنی، اس کی بالکل قطعاً کوئی ادھر توجہ نہیں ہے۔ اس کے پاس ادھر مدرسے کو دینے کے لیے
مسجد کو دینے کے لیے, کسی غریب کو دینے کے لیے 1000-2000 بھی نہیں ہے, لیکن ایک کونسلر کی سیٹ پہ یا ناظم کی سیٹ پہ لگانے کے لیے کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہے, اور وہ الیکشن شروع ہوتے ہی بے دریغ دولت کا استعمال کرے گا. آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, اور پھر اس کے بعد اگر ہار گیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بہت سارے بیچارے پھر زندگی کی بازی ہار بیٹھتے ہیں, اور اگر جیت گیا تو حکومت کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ اختیار مل جائے, اور عوام کی گالیاں بھی سننی پڑیں گی. جو ابھی تک تو گھر بیٹھا ہوا تھا تو آرام سے تھا, جس دن بن جائے گا تو پھر عوام کی گالیاں ظاہر ہے پڑیں گی اگر کچھ نہیں کرے گا. تو یہاں کیا تو کسی نے بھی کچھ نہیں ہے, بڑے بڑے آئے ہیں, حکومتیں گئی ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہی مسائل ہیں. آپ جدھر نظر دوڑا لیں, جن کی حکومتیں ہیں سندھ میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, ان کے اپنے بھی ان سے مطمئن نہیں ہیں. چلیں عوام کو چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے, ان کی پارٹی کے عہدیدار بھی ان سے مطمئن نہیں ہیں, ان کے کارکن بھی ان سے مطمئن نہیں ہیں. اور جو وقت قریب آ رہا ہے الیکشن کا, کئی جتن کر رہے ہیں کسی طرح ووٹر راضی ہو جائے, عوام راضی ہو جائے, لیکن عوام بھی اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں کہ ایسے آپ کے کمیٹیاں بنانے سے راضی ہو جائیں گے. آپ کسی کی بات بھی نہ سننا چاہیں, آپ کسی کا کام بھی نہ کرنا چاہیں, آپ بس اقتدار انجوائے کرنا چاہیں. اقتدار آپ کو کرسی صرف اس لیے آپ کی چودراہٹ کے لیے مل جائے, اور اس کے علاوہ آپ کی اور کوئی دلچسپی نہیں. اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو مال بنانے کے لیے کرسی مل جائے بس. عوام کی تو آپ نہ پہلے بات سنتے ہیں نہ بعد میں سنتے ہیں. پھر نتیجہ یہی ہے جو ہو رہا ہے. وہاں پیپل پارٹی کو گالیاں پڑ رہی ہیں, یہاں پنجاب میں بزدار کو گالیاں پڑ رہی ہیں. جہاں جہاں بھی کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار لے کے, نئے جو شوقین ہیں الیکشن لڑنے کے جو شوقین ہیں, ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہ اپنے سے پہلے والوں کا انجام دیکھ لیں, جنہوں نے کئی سال حکومتیں کی ہیں. کیا وہ مطمئن ہیں, وہ خوش ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں, وہ عوام کے پاس سرخرو ہیں کہ بھئی ہم نے بڑا خدمت کر لی ہے؟ تو اپنا انجام یاد رکھیں, سارے کچھ کا جواب آخر دینا ہوگا. تو یہ جو کچھ جہاں بھی آپ دیکھیں, کسی طرف مہنگائی, کسی طرف غربت, کسی طرف لا قانونیت, روز ہی کوئی نہ کوئی خبر ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے. فلاں گھر میں 2 قتل ہو گئے, فلاں میں 4 قتل ہو گئے, فلاں میں 10 قتل ہو گئے, بیوی نے خامد کو مار دیا, خامد نے بیوی کو مار دیا, بیٹے نے ماں کو مار دیا, ماں نے بیٹے کو قتل کر دیا, باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا, بیٹے نے باپ کو قتل کر. یہی کھیل تماشا روزانہ چل رہا ہے. کبھی کسی نے سوچا کہ اس کا حل کیا ہے؟ جو اوپر بیٹھے ہوئے ذمہ داران ہیں, جن کو لیڈری کا دعویٰ ہے کہ ہم قائد ہیں, ہم پارٹیوں کے لیڈر ہیں, ہم قوم کے لیڈر ہیں, کبھی انہوں نے سوچا کہ اس کا حل کیا ہے؟ یہ غربت کا حل کیا ہے؟ یہ جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں ان کا حل کیا ہے؟ یہ جو عوام بیچارے مطمئن نہیں ہو رہے, پریشان ہی پریشان ہیں, پریشانیاں ان کی روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں, ان کو کس طرح مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ کبھی نہیں کسی نے سوچا. اس لیے کہ ہر بندے کو یہاں اپنی پڑی ہوئی ہے. آئیے 1-2 باتیں صرف. اللہ رب العالمین اس کتاب مقدس میں جو اس کائنات کا سب سے بہترین نظام دستور العمل ہے, جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دے کے بھیجا ہے, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے امت کے پاس بھیجا ہے. وہ نظام رحمت, وہ دستور العمل جو ہے, اس میں جگہ جگہ ارشاد پاک ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فرمایا اگر بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے, تقوی اختیار کر لیتے, تو ان کے لیے ہم زمینوں آسمانوں سے رحمتوں کے خزانے, برکتوں کے خزانے کھول دیتے. لیکن انہوں نے جھٹلایا, اور اس جھٹلانے کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں. اور وہ آپ روز دیکھ رہے ہیں, روز کوئی نئی پریشانی. اب بلوچستان میں طوفان آیا ہوا ہے بارشوں کی صورت میں, روز کسی جگہ زلزلہ ہے, کسی جگہ کوئی نہ کوئی مصیبت. تو یہ سب کچھ کا علاج ارشاد فرمایا گیا ایمان اور خوف خدا.
اور بہت ساری جگہوں پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم واللہ ذو الفضل العظیم۔ بہت سارے مقامات پہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ارشاد فرمایا، بار بار ارشاد فرمایا، لیکن ہم اسے سننے کے لیے بھی تیار نہیں، ہم اس طرف آنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ فضول کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، سیر سپاٹے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کسی غریب مسکین کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور چوروں پہ ڈاکوؤں پہ لٹانے کے لیے آج الیکشن کا اعلان ہو جائے، یہ بڑی بڑی جتنی فرمیں ہیں یہ پارٹیوں پہ کروڑوں روپے لگائیں گی، اس لیے لگائیں گی کہ ان سے لینا ہے واپس، ٹھیکے لینے ہیں بڑے بڑے۔ لیکن انہیں اگر آپ کہیں کہ دین کے لیے خرچ کر دیں تو یہ آپ کو شرمندہ کریں گے، آگے سے ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، شرمسار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ پتہ نہیں ہر بندہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا کہ مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے یہاں ہی رہنا ہے، اب مجھے موت نہیں آنی، لوگوں کو آنی ہے، مجھے نہیں آنی۔ اور مجھے بہت سارے بندوں ایسوں کا پتہ ہے جو دنیا میں اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں کہ ان کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، ان پہ قبضے کے لیے پھر لوگ لڑتے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، لیکن آگے جا کے حساب تو ان کو دینا ہے۔ کاش وہ اپنی زندگی میں کچھ کر جاتے، اللہ کی راہ میں خرچ کر جاتے، ان کے جا کے کام آتا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ فرمایا اگر یہ آگے بھیج دیتے تو اسے اللہ کے ہاں موجود پاتے، اور اس سے کئی گنا زیادہ بہتر، کئی گنا زیادہ اجر کے مستحق ہو جاتے، لیکن یہ یہاں اس طرف آئے نہیں ہیں۔ اب یہ تمنا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دے یا دوبارہ ہمیں بھیج دے تاکہ ہم تیری راہ میں خرچ کر لیں اور فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں۔ تو اس وقت پھر مہلت نہیں ملتی، اس وقت ارشاد پاک ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تو آج کی میری ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں، جو خرابیاں ہیں جہاں ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں ان سے توبہ کر کے اللہ کے حضور عرض گزار ہوں۔ مشکلات وہی آسان فرما سکتا ہے، یہ خوف، یہ بے چینی، یہ پریشانی جو ہے اس کو اطمینان میں وہی بدل سکتا ہے۔ وہ جب چاہے گا ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اور جب تک ہم نافرمانی والے رستے پہ ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں ہوتے ہوئے بھی اطمینان میسر نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، اس لیے کہ ہم نے مالک کا، اپنے خالق کا، اپنے رازق کا، جسے یاد رکھنا چاہیے تھا، جس کا حکم اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے تھا، اس کا رستہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اور اس کا رستہ چھوڑنے والے، اس کا دامن چھوڑنے والے جو ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے والے، حضور کا رستہ چھوڑنے والے جو ہیں وہ کبھی بھی نہ دنیا میں اطمینان، نہ چین، نہ سکون، اور نہ آخرت میں، ظاہر آخرت کا عذاب تو ہے ہی نافرمانوں کے لیے، دنیا میں بھی پریشان، سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان، اور آخرت میں بھی پریشان۔ اس لیے آئیے عہد کریں، اللہ کے حضور وعدہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس رستے کی توفیق دے جس سے وہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، دنیا میں بھی سکون، اطمینان اور سکون مل جائے گا، اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ قوم جو ہے یہ ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات پا جائے۔